بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کے متعلق عرض کروں گا۔ نمرود کا نام مشہور ہے، قرآن میں بھی نمرود ہے، اور اس کے والد کا نام، باپ کا نام تھا کوش، اور نمرود کے دادا کا نام یعنی کوش کے باپ کا نام تھا کنان۔ اور یہ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے چخے میں آگ میں ڈالا، بہت تکلیفیں دی۔ آج میں آپ کو نمرود کا دعویٰ ربوبیت کے متعلق عرض کروں گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو جابر بادشاہ گزرا ہے اس کا نام نمرود تھا۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور دربار سے رسی کھینچ کر کھانا حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس غرض سے گئے، اس غرض کے لیے گئے کہ نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں، یعنی نمرود کو کہا کہ آپ ہمارے خدا ہیں۔ میرے دوستو، یہی سوال جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے اے نمرود سورج نکال کر مجھے دکھا۔ یہ سن کر نمرود وہ مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور آپ کو کھانے کے بغیر واپس کر دیا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل میل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کسی ظالم کے سامنے سر کو نہیں جھکانا۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو رب ماننے سے انکار کیا۔ واپسی پر حضرت ابراہیم نمرود نے ان کو جو اس کا لنگر خانہ تھا جہاں کھانا کھلاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت کے ایک سرخ ٹیلے پر سے گزرے اور فرمانے لگے کہ کیوں نہ میں ٹیلا سے کچھ لے لوں تاکہ یہ خوش ہو جائے، یعنی یہ ٹیلا خوش ہو جائے کہ نبی نے میرے ٹیلے سے کچھ چیز لے لی ہے۔ اور وہاں ٹیلا سے کچھ لیا اور اسے گھر لے جا کر ایک جگہ رکھ دیا اور سو گئے، نیند آ گئی۔ آپ کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں بہت شاندار کھانا تھا، یعنی اس کپڑے میں بہت خوبصورت کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے پکایا اور آپ کو بھی کھلایا۔ اس وقت آپ کے گھر کوئی غلہ نہیں تھا، گندم نہیں تھے۔ اس واقعہ کا آپ کو علم نہ تھا کہ کپڑے میں تو مٹی ریت وغیرہ لایا ہوں، کیا کھانا ہے؟ آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے خاوند کو کہا یہ وہی کھانا تو ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے صبر کیا۔ اس کافر نمرود لعین کے پاس جو کھانا پکا تھا اس سے نہیں لیا، نہ انہوں نے دیا، لیکن اسلام کو جو ہے حق کو حق سمجھا۔
اب نمرود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب بھیج دیا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام تبلیغ کرتے رہے، اسلام پھیلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پھر وہ نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھروں کا عذاب سے مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اے نمرود اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، شرک نہ کرو، مشرک نہ بنو، اللہ کو ایک مانو، یعنی توحید کی تبلیغ کی، تو تیری بادشاہت جو ہے، حکومت جو ہے سلامت رہے گی، ورنہ سلامت نہیں رہے گی۔ نمرود نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے؟ یہ کہا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور نمرود نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا تو اپنے لشکر کو 3 دن میں جمع کر لے، اکٹھا کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اپنے فوج کو، اپنی افواج کو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیج دیا۔ یہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ مچھر ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ تمام فوج اس کی ختم ہو گئی، مچھروں نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، نشان ختم کر دیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ اب میں آپ کو جو ہے نمرود کے دعویٰ جو اس نے خدائی کیا تھا اس کے متعلق عرض کرتا چلوں۔ ان میں سے کسی مچھر نے بادشاہ کو مطلقاً تکلیف نہ پہنچائی، جو ان کی فوج تمام کا خون کھا گئے، جسم جو ہے ماंس کھا گئے، لیکن نمرود کو ان مچھروں نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خاص مچھر کو بھیجا نمرود کے پاس، اس کی یعنی نمرود کی ناک کے ذریعے سے اندر چلا گیا اور 400 سال تک اندر رہا۔ یہ ابن جریر جس نے تفسیر تبری لکھی ہے، اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تاریخ تبری، اس میں یہ موجود ہے حوالہ جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں جلد اول میں۔ میرے دوستو 400 سال تک رہا۔ اس دوران ان نمرود کو جوتیوں سے مارا جاتا۔ جو شخص نمرود کے سر میں جتنے زیادہ جوتے مارتا، نمرود کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا۔ نمرود کی حکومت بھی 400 برس رہی۔ نوکر اس نے رکھے ہوئے تھے، تنخواہیں دیتا تھا نوکروں کو، اس نوکر کو تنخواہ دیتا اور وہ اس کے سر میں جوتے مارتا۔ دیکھو خدا کیسا ہے، باطلوں کا، جھوٹوں کا۔ نوکر ہے، بادشاہ کے سر پر جوتے مار رہا ہے۔ ان کو جتنا زیادہ جوتے مارتے ان کو سکون آتا، راحت ملتی، تو کہتا زور زور سے، طاقت سے مجھے جوتے مارو۔ اللہ کا عذاب دیکھو کیسا۔ تو دوستو تم نے بھی عبرت پکڑنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے نبی کو نبی ماننا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 400 برس نمرود کی حکومت رہی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا، یعنی جوتے مارتے رہے نوکر، وہ کھاتا رہا، اسی طرح وہ مر گیا۔ آسمان تک بلند مینار بھی اس نے بنوایا تھا، لیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آیا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا، یعنی نمرود کے اوپر گر پڑا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے روایت ہے، مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال جانے کا حکم دیا، آپ چل پڑے تو دروازے پر آپ نے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اپنے متعلق بتایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ عراق کو چھوڑ دو، بابل کو چھوڑ دو، یہ بغداد، کوفہ، یہ تمام عراق کے شہر ہیں، اس نے کہا کہ عراق کو چھوڑ دو، تو وہ آپ پھر جو ہے شام سے یعنی فلسطین پہنچتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس نے اپنے بھتیجوں کو کہا کہ میں اب عراق چھوڑ کر فلسطین جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ نمرود
کا بلندیوں میں خدا کا تلاش کرنا، یعنی بہت بڑا اس نے مینار بنایا، بہت اونچا، اس کے اوپر چڑھ گیا کہ میں خدا کو جو ہے ملتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ نمرود نے یہ قسم کھائی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو، معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچہ اس نے 4 بڑے پرندے منگوائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا، اور جب وہ خوب موٹے اور جو ہے پل کر بڑے ہو گئے تو ان کے بیچ ایک جو ہے تابوت باندھا، اور خود بھی اس تابوت میں جو ہے بیٹھ گیا۔ وہ پرندے اتنا اونچے اڑے کہ پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ نظر آتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر نے جو ہے، میرے دوستو جو سمندر ہوتا ہے پانی کا، اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ سمندر جو ہے اتنا اونچا ہو گیا نمرود کہ سمندر اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سمندر نے خشکی کو گھیر رکھا ہے، اس نے دیکھا۔ پھر اور بلند ہو گیا، یعنی اونچا ہو گیا، اور بلند ہوئے تو وہاں اسے اندھیرے نے آ گھیرا، اس جگہ اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس مقام سے اس نے گوشت نیچے پھینکا تو جو ہے تڑک کر پہاڑوں پر جو پرندے تھے، پھر گرا۔ جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا، اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے لیکن نہ ہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ فرمایا، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضبناک جو تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ یہ سورۃ ابراہیم ہے، آیات نمبر 46 ہے، اس میں یہ آیات موجود ہے۔ انشاءاللہ نمرود کے جو ہے محلوں کا گرنا، اس کے متعلق میں کل کو عرض کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔